نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر جو آج صبح ملی کہ مشہور اور معروف عالم دین عارف باللہ جو بابا چلاسی کے نام سے معروف تھے، مشہور تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری ان سے صرف ایک مرتبہ ملاقات ہوئی اور میں ان کی گفتگو جو بڑی علمی اور تحقیق پر مبنی تھی اسے سن کے انتہائی حیران ہوا۔ ان کے حدیث پڑھنے کا جو لہجہ تھا اور انداز تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی عرب کا عالم اس عربی زبان کی ادائیگی کر رہا ہے۔ بابا چلاسی مرحوم، ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور وصف ان کا یہ تھا کہ خانقاہی نظام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عقائد کے معاملے میں اتنے مضبوط اور پختہ نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ، لیکن بابا چلاسی عقیدے کے معاملے میں انتہائی مضبوط اور انتہائی پختہ موقف رکھتے تھے، بلکہ کچھ ایسے مسائل جن مسائل کے بیان کرنے سے بڑے بڑے علماء کی زبانیں بھی خاموش رہتی ہیں، بابا چلاسی اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں آنے والے علماء کے سامنے ان مسائل کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ بابا چلاسی مرحوم کے ہاں پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اشاعت التوحید و سنہ کے بزرگ ان کے ہاں جاتے اور علمی مسائل ان میں ان کے درمیان گفتگو ہوتی۔ علماء دیوبند سے وابستہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے مفکر، محدثین اور بڑے عظیم نام، وہ بھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہ انہیں بھی مسئلہ توحید اور رد شرک، سنت کی ترویج اور بدعت کی مذمت، اسی کے بارے میں وہ لیکچر دیا کرتے تھے۔ بہت ساری کتابوں کے مصنف تھے۔ شعر و شاعری میں انہیں ایک خاص ملکہ حاصل تھا اور فارسی زبان میں ان کی شعر و شاعری مثالی ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزل کو آسان فرمائے۔ بشری تقاضے کے مطابق جو کوتاہیاں، غفلتیں، خطائیں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، اللہ ان سے درگزر فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔